دوستو، انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جتنا ظلم مسلمانوں نے ایک دوسرے پر کیا، شاید ہی اتنا ظلم کسی اور قوم نے کسی دوسری قوم پر کیا ہو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان ایک دوسرے کا گریبان نہ پکڑتے، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاتے اور اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں کا بیجا خون نہ بہاتے تو آج مسلمانوں کی یہ حالت نہ ہوتی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایسا نہ ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان پستی کا شکار ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ایک داستان سنانے والے ہیں جسے سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے پر کتنے ظلم و ستم ڈھائے ہیں۔ ناظرین محترم، خلیفہ عبد المالک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف ثقفی نامی ایک آدمی عراق کا گورنر تھا۔ اس کو ظالم ترین حکمران کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، اور یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بڑی بے دردی سے شہید کیا۔ ابو محمد حجاج بن یوسف بن حکم بن ابو عقیل ثقفی طائف میں پیدا ہوا، وہیں اس کی پرورش بھی ہوئی۔ حجاج بن یوسف طائف کے مشہور قبیلے بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اس نے اپنے باپ سے حاصل کی، جو ایک مدارس یعنی معلم تھا۔ حجاج بچپن سے ہی اپنے ہم جماعتوں پر حکومت کرنے کا عادی تھا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اس نے اپنے باپ کے ساتھ ہی تدریس کا پیشہ اختیار کیا، لیکن وہ اس پیشے پر قطعی مطمئن نہ تھا اور کسی نہ کسی طرح حکمران بننے کے خواب دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر وہ طائف چھوڑ کر دمشق پہنچا اور کسی نہ کسی طرح عبد المالک بن مروان کے وزیر کی ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وزیر نے جلد ہی اس کی انتظامی صلاحیتوں کو بھانپ لیا اور اسے ترقی دے کر اپنی جاگیر کا منتظم مقرر کر دیا۔ ایک چیز جس کی وزیر کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی وہ اس کی سخت گیری تھی، لیکن اس سخت گیری کی وجہ سے وزیر کی جاگیر کا انتظام بہت بہتر ہو گیا تھا۔ اتفاق سے عبد المالک کو اپنی فوج سے سستی اور کاہلی کی شکایت پیدا ہو گئی اور اس نے ایک محتسب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر نے حجاج کا نام پیش کیا، لیکن یہ وضاحت کر دی کہ آدمی سخت گیر ہے، اس لیے وہ اس کے افعال کے لیے جواب دہ نہیں ہوگا۔ اس طرح حجاج عبد المالک کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس حیثیت سے اس نے عبد المالک کی خوب خدمت کی اور اموی فوج اس سے دہشت کھانے لگی، یہاں تک کہ خود وزیر کا دستہ بھی اس کی سخت گیری کا شکار ہوا، حالانکہ وہ خود کئی سال انہی میں شامل رہا تھا۔ پیارے دوستو، عبد المالک نے جب عراق پر حملہ کیا تو مصعب بن زبیر کے خلاف اس کے سخت اقدامات نے عبد المالک کو قائل کیا کہ حجاج اس کے کہنے پر کوئی قدم بھی اٹھا سکتا ہے اور اس کے لیے اخلاقی اور مذہبی حدود کو عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر اس وقت مکہ میں پناہ گزین تھے اور عبد المالک کو ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے کسی ایسے ہی شخص کی تلاش تھی جو عبداللہ بن زبیر کا خاتمہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج کو اس مہم کا انچارج بنایا گیا۔ اس نے مکہ کی ناکہ بندی کر کے غذائی بحران پیدا کر دیا اور سنگباری کی۔ جب شامی خانہ کعبہ کی حرمت یا عبداللہ بن زبیر کی اخلاقی اپیلوں کی وجہ سے ہچکچاتے تو حجاج خود سنگباری کرتا۔ اس مہم میں اس نے انتہائی سفاکی کا مظاہرہ کر کے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر ڈالا اور ان کی لاش کو کئی روز تک پھانسی پر لٹکائے رکھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے حجاز کا گورنر بنا دیا گیا۔ حجاج بن یوسف کو گورنر حجاز اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اموی اقتدار کو اس مقدس سرزمین میں مستحکم کر ڈالے۔ چنانچہ کچھ دیر تک وہ مکہ میں مقیم رہا۔ اس نے ہر اس شخص کو قتل کر ڈالا جس سے اموی اقتدار کے خلاف زبان کھولنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس کے مظالم نے عوام کے حوصلے پست کر دیے اور وہ اموی غلامی پر رضامند ہو گئے۔ مکہ کے بعد مدینہ کی باری آئی۔ حجاج وہاں پہنچا تو صحابہ زادوں اور تابعین کی ایک کثیر تعداد موجود تھی۔ اس نے اہل مدینہ کو جمع کر کے ایک زوردار تقریر کی اور انہیں عبد المالک کی بیعت کرنے پر آمادہ کرنا چاہا، تاہم اہل مدینہ خاموش بیٹھے رہے اور کسی نے مخالفت بھی نہیں کی لیکن بیعت بھی نہیں کی۔ حجاج نے انہیں 3 دن کی مہلت دے کر رخصت کر دیا، لیکن ساتھ ہی قتل و غارت کا مشغلہ بھی شروع کر دیا۔ لوگ اس کے ستم کے واقعات سن چکے تھے اور واقعہ ہرا انہیں ابھی تک بھولا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبد المالک کی بیعت کر لی۔ حجاج نے معززین کی ایک فہرست تیار کی اور ان سب کو یکے بعد دیگرے طلب کر کے بیعت لی۔ جس نے اموی حکومت پر تنقید کی اس کی گردن اڑا دی۔ 2 ماہ تک اس کی بربریت کے بھرپور مظاہرے ہوتے رہے اور بالآخر اس مقدس بستی کے باشندوں سے قیامت ٹل گئی اور حجاج کا تبادلہ عراق کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، عبد المالک نے اہل خراسان اور کوفہ و بصرہ کی باغیانہ روش کو ختم کرنے کے لیے حجاج کو گورنر مقرر کر دیا۔
इसने सिर्फ 12 आदमी साथ लिए और 1000 मील का फासला तय करके बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर कूफा पहुंचा। कूफे में दाखिले के वक्त उसने नकाब पहन रखी थी ताकि लोग इसे पहचान न सके। इसके साथ ही अहले कूफा को पुकार पुकार कर मस्जिद में जमा होने का हुक्म दे रहे थे। हज्जाज बिन यूसुफ मस्जिद पहुंचा तो लोग शरारत पर आमादा थे, कंकरियां हमरा लाए थे ताकि इनसे नए गवर्नर का इस्तकबाल कर सके। हज्जाज ने कूफे के लोगों को हुक्म दिया कि जो लोग मुहलिब बिन अबी सफरा की फौज से भागकर कूफे आए हैं वो फौरन वापस चले जाएं, वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। अहले कूफा इस हद तक फर्मा बरदार हो गए थे कि इन्होंने इस हुक्म की फौरन तामील की। इराक पर कंट्रोल करने की वजह से अब्दुल मालिक ने हज्जाज को पूरे मशरकी मकबूजात का गवर्नर बना दिया। इस हैसियत से इसने ख्वारिज के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की। बहरीन, अमान और हरमज के ख्वारिज खत्म कर दिए गए। अलबत्ता शबीब खारजी की बगावत को दबाना एक मसला बन गया, क्योंकि उसने बनु उमैया के मजालिम के खिलाफ जिहाद का नारा बुलंद कर रखा था और इसे बाज निहायत मुखलिस और बाअसर लोगों की हिमायत हासिल थी। इसने मोहम्मद बिन मरवान को शिकस्त दी। हज्जाज के भेजे हुए 4 लश्कर यके बाद दीगरे इससे शिकस्त खा गए। बिलाखिर हज्जाज ने कूफे से एक अजीम लश्कर अबाब बिन वर्का की क़यादत में भेजा, लेकिन शबीब ने सिर्फ 1000 सवारों की मदद से इसे शिकस्त देकर कूफे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हज्जाज खुद मुकाबले पर आया और एक शदीद मार्के के बाद शबीब को शिकस्त हुई और वो दरिया अबूर करता हुआ डूब गया। नाज़रीन-ए-गिरामी, हजरत सईद बिन जबैर जो कि एक ताबी बुजुर्ग थे, एक दिन मिंबर पर बैठे हुए ये अल्फाज अदा कर रहे थे कि हज्जाज एक जालिम शख्स है। उधर जब हज्जाज को पता चला कि आप मेरे बारे में ऐसा गुमान करते हैं तो आपको दरबार में बुला लिया और पूछा कि क्या तुमने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं? तो आपने फरमाया, हाँ बिल्कुल, तू एक जालिम शख्स है। यह सुनकर हज्जाज का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया और उसने आपके कत्ल के अहकामात जारी कर दिए। इन्हें कत्ल करने के बाद हज्जाज पर वहशत सवार हो गई थी। वो नफ्सियाती मरीज बन गया था। इसके साथ हज्जाज को वो बीमारी लग गई जिसे महरीरी कहा जाता है। इसमें सख्त सर्दी कलेजे से उठकर सारे जिस्म पर छा जाती थी। वो कांपता था। आग से भरी अंगीठियां इसके पास लाई जाती थी और इस कदर करीब रख दी जाती थी कि इसकी खाल जल जाती थी, मगर इसे एहसास नहीं होता था। हकीमों को दिखाने पर उन्होंने बताया कि पेट में सरतान है। एक तबीब ने गोश्त का टुकड़ा लिया और उसे धागे के साथ बांधकर हज्जाज के हलक में उतार दिया। जब देखा कि बचने का इम्कान नहीं तो करीबी अजीजों को बुलाया, जो बड़ी कराहत के साथ हज्जाज के पास आए। वो बोला, मैं मर जाऊं तो जनाजा रात को पढ़ाना और सुबह हो तो मेरी कब्र का निशान भी मिटा देना, क्योंकि लोग मुझे मरने के बाद मेरी कब्र को भी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन हज्जाज का पेट फट गया और इसकी मौत वाक़ हो गई। अल्लाह जालिम की रस्सी दरार जरूर करता है, लेकिन जब जालिम से हिसाब लेता है तो फरिश्ते भी खशियत इलाही से कांपते हैं और अर्श तक हिल जाता है। दुआ है कि अल्लाह जालिमों के जुल्म से हर किसी को महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।